حسین گردیزی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں کہ جب ہم بات کریں ہماری جڑیں تو مضبوط تھیں اس خاندانی نظام کی، تو پھر اس کے بعد یہ خاندانی نظام میں بگاڑ کیوں پیدا ہوا؟ اس کی وجوہات آپ کے علم میں کیا ہو سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات یہ ہے کہ خاندان بنتا ہے خاندان سے، اور قدیم زمانے میں جو قبائل تھے وہ ایک ساتھ رہتے تھے، تو جب وہ ایک ساتھ رہتے تھے تو ان کے مفادات بھی ایک ساتھ ہوتے تھے۔ قرآن حکیم میں آتا ہے ان کان آباکم و ابناکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم، یہ ہے خاندان کی بنیاد جو ہے۔ تو اس میں صرف کوئی ایک فرد نہیں ہے، یہ اتنے افراد مل کے یہ خاندان بنتا ہے۔ تو پرانے زمانے میں چونکہ قبائلی نظام تھا، تو قبائلی نظام میں یہ تھا کہ ہر قبیلہ جو ہے وہ ایک متعین جگہ پہ رہتا تھا اور آپس میں وہ مل کے رہتے تھے، اس لیے کہ وہ دوسری قوم سے خوفزدہ ہوتے تھے تو وہ ایک جگہ رہتے تھے۔ جب وہ ایک جگہ رہتے تھے تو پھر ان میں قربتیں ہوتی تھیں، اور قبیلے کا سردار جو ہوتا تھا وہ سب کا خیر خواہ ہوتا تھا، وہ سب کی بھلائی کے بارے میں سوچتا تھا، اور پھر اس طریقے سے آگے بات بڑھتی گئی۔ اب وہ جو قبیلے کی پرانی صورت ہے وہ باقی نہیں رہی، بلکہ ایک ہی محلے میں مختلف اقوام میں مختلف زبانیں بولنے والے مختلف رنگ و نسل کے لوگ رہتے ہیں، تو اب وہ والی صورتحال نہیں رہی۔ جب وہ بنیادی صورتحال بدل گئی تو مسائل بھی بدل گئے۔ پھر انسان جو ہے پہلے اپنی غذا کے لیے اتنا پریشان نہیں ہوتا تھا جتنا وہ آج ہے۔ قدیم زمانے میں وہ مکان گو اس وقت بھی مشکل تھا، لیکن اس زمانے میں اس کو اتنی تکلیف نہیں ہوتی تھی مکان کے لیے جتنی آج اس کو ہے۔ تو یہ جو معاشی ضرورتیں ہیں تو انہوں نے ایک آدمی کو پریشان کر دیا، تو اس پریشانی میں اس نے اپنے آبا کو بھی چھوڑا، اور اپنے اخوان جو ہیں ان کو یعنی بھائیوں کو بھی اس نے چھوڑا، اور اپنے جو عشیر ہیں رشتہ دار ہیں ان کو بھی چھوڑا۔ اس کے اندر خود غرضی پیدا ہو گئی، اور وہ صرف اپنے آپ کے بارے میں سوچنے لگا، اور پھر اس کی سوچ جو ہے وہ اپنی اولاد تک جاتی ہے، اس کے آگے وہ نہیں جاتی۔ اب ہمارے معاشرے میں مصیبت یہ ہے کہ چچا بھی کنارے پہ ہو جاتے ہیں، پھوپھی بھی کنارے پہ ہو جاتی ہیں، اور کوئی نہیں ہوتا، صرف ماں باپ ہوتے ہیں اور ان کی اولاد ہوتی ہے، اور وہ ماں باپ صرف سوچ رہے ہوتے ہیں تو اپنی اولاد کے مفاد کے بارے میں۔ کیوں کہ حالات معاشی نظام نے اتنی تنگی پیدا کر دی ہے کہ اس تنگی کی وجہ سے یہ صورتحال بن گئی ہے۔ حضرت اس میں ضمناً ایک سوال صرف پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کیا مادہ پرستی نے ہمیں اتنا زیادہ بکھیر دیا ہے کہ خونی رشتے جو ہیں وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوتے نظر آ رہے ہیں؟ یہ بھی ذرا سا عرض کر دیں۔ دیکھیں، مادہ پرستی جو ہے وہ اثر انداز ہے ہمارے اوپر، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے۔ یورپ اور امریکہ اور ان کی تہذیب جو ہے اس وقت انہوں نے اس کو بالا کر رکھا ہے، اور وہ پوری دنیا میں اس کو نافذ کرنا چاہتے ہیں۔ چنانچہ مسلمان ممالک جو ہیں ان میں بھی وہ اس کو نافذ کرنا چاہتے ہیں۔ تو جب وہ اس کو غالب کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے ہاں وہ جو ان کا سسٹم ہے اس سسٹم میں وہ براہ راست ہمارے رابطے میں نہیں ہوتے، وہ حکومتی رابطے میں ہوتے ہیں، یا ان کی این جی اوز ہوتی ہیں، ان کی ایجنسی ہوتی ہیں، ان کی جماعتیں ہوتی ہیں جو اس طریقے سے لوگوں میں کام کر رہی ہوتی ہیں، اور وہ مادہ پرستی کو آگے بڑھاتے ہیں، اور وہ جو دین کا ایک جذبہ موجود ہے اس کو وہ ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جو اسلام کی اخوت کا جو نظام ہے اس کو وہ ٹکڑے ٹکڑے کرنا چاہتے ہیں، اور دوسرے نظام جو ہیں ان کو وہ لے کے آتے ہیں۔ جہاں ان کا مفاد ہوتا ہے وہاں وہ لسانیات کو کھڑا کر دیتے ہیں، کہیں اور کسی چیز کو کھڑا کر دیتے ہیں۔ تو اسلام کے مخالف اور اسلام کے اخوت کے نظام کو توڑنے کے لیے یہ مادہ پرست، جس کو لبرل بھی آج کل کہا جاتا ہے، تو یہ لوگ اس کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ اس میں ایک چیز صرف آپ ٹھیک ہے، یقیناً آپ کا اعتراض بجا بھی ہے کافی حد تک، لیکن آپ نہیں سمجھتے کہ ہمارے اندر ہی ہم لوگ، مثال میں اگر آپ کو دوں کہ ایک جب لڑکی رخصت ہو کے اپنے گھر سے آتی ہے تو وہ اپنے میاں سے اگر یہ مطالبہ کرتی ہے کہ مجھے الگ گھر چاہیے تو ٹوٹ پھوٹ کا شکار تو وہیں سے ہو جاتا ہے۔ اس میں ہم اگر مغرب کو قصوروار ٹھہرائیں تو یہ ایسا نہیں ہے۔ تھوڑا سا جب کوئی لڑکی آتی ہے تو وہ عمومی طور پہ تو اس کا بندوبست پہلے سے موجود ہوتا ہے، لیکن جو گھرانے ایسے ہوتے ہیں کہ جو افلاس کا شکار ہوتے ہیں تو وہ یہ کام نہیں کر سکتے، اور ایسا نادر ہوتا ہے جو لوگ صاحب حیثیت ہیں ان کے ہاں یہ مسئلہ نہیں، یہ شرعی اجازت ہے۔ لیکن جو ہے نا وہ یورپ کرتا کیا ہے کہ ہمارے اندر سے اپنے آدمی پیدا کرتا ہے، اور وہ اندر جو ہے نا پیدا کس طریقے سے کرتا ہے کہ وہ پیسہ پھینکتا ہے
اور بہت سارے لوگ جو پیسے کے مالے پھر رہے ہوتے ہیں، دین فروش لوگ ہوتے ہیں، اور وہ دنیا کے بدلے میں دین فروخت کرتے ہیں اور ان کی لائن میں حاضر ہو جاتے ہیں، اور جو وہ ان سے کہتے ہیں وہ اس حساب سے چلتے ہیں، اور دوسرے لوگوں کو لبرل بنانے کے لیے وہ باتیں کرتے ہیں۔ دیکھیں، ایک بات ہوتی ہے، ایک دفعہ آدمی کرتا ہے، دوسری دفعہ کرتا ہے، تیسری دفعہ کرتا ہے، جس آدمی سے آدمی 4 5 7 دفعہ ایک ہی بات کر دے تو وہ اس پہ ضرور اثر انداز ہوتی ہے، بھلے وہ اس وقت اس کا مخالف ہو، لیکن آہستہ آہستہ وہ اس کے بارے میں سوچتا رہے گا تو ایک دن آئے گا کہ وہ غلط بات کو صحیح سمجھ کے اپنے اندر اتار لے گا، تو جب اپنے اندر اتار لے گا تو وہ اس کی زبان بولنے لگ جائے گا۔ تو اس لیے یہ جو لبرل لوگ ہیں یا جو یہ مادہ پرست لوگ ہیں، تو یہ مسلمانوں کے اندر اس قسم کی کاروائیاں کرتے ہیں، اندر سے لوگ پیدا کرتے ہیں، جب چاہتے ہیں ان کو لڑاتے ہیں، اور جب چاہتے ہیں فسادات کراتے ہیں، کبھی لسانیات کی بنیاد پہ کراتے ہیں، کبھی فرقہ پرستی کی بنیاد پہ کراتے ہیں۔ ان کے پاس اور بھی بہت سارے مسائل ہیں، وہ جب چاہیں جو نا جو مسئلہ کھڑا کر دیں اور مسلمانوں کو آپس میں چلیں حضرت، آپ نے بڑے احسن انداز سے کچھ چیزیں خاندانی تشکیل کے حوالے سے بتائی ہیں۔ میں شاہ حسین گردیزی صاحب جائیں گے، لیکن یہاں پر موجود ہے مفتی شاہ حسین گردیزی صاحب۔ آپ نے یہ سیگمنٹ بھی دیکھا ہمارا حسن کرت کا، کیا کہنا چاہیں گے اس کے حوالے سے؟ کس حوالے سے کہ یہ آپ کو کیسا لگا، اور یہ جو بچے آ رہے ہیں ان کا شوق بھی ہے کیونکہ کم سن اس میں بھی شامل ہے قاری؟ یہ اصل میں وہ جو اسلامی کلچر جس کی میں بات کرتا ہوں بالکل وہ یہ ہے ماشاءاللہ کہ مسلمان جہاں پر ہوں گے تو قرآن حکیم فرقان حمید کو وہ اس طریقے سے پڑھیں گے، اس کو حفظ کریں گے، جی اور مجالس میں اس کو ہر جگہ اول وقت میں پڑھا جائے گا، اور سارا دار و مدار آئندہ آنے والی گفتگو کا قرآن حکیم کے ان آیات پر ہوگا۔ تو یہ بچوں کو حفظ کرانا اور مشق کرانا، ماشاءاللہ بعض بچوں نے قرات کے حساب سے، فن کے لحاظ سے بہت خوبصورت پڑھا۔ وہ انہوں نے تھوڑی سی آیات پڑھی، لیکن فن جو ہے اس میں استاد نے ان کو جو سکھایا ہے وہ بدرجہ عطا میں ان کے اندر موجود ہے۔ تو یہ ہمارا معاشرہ ہے، اور یہ مسلمانوں کا معاشرہ ہونا چاہیے، اور جبر کے معاشرے میں بھی مسلمانوں نے قرآن حکیم کو حفظ کیا، اور کبھی بھی انہوں نے قرآن حکیم سے دوری اختیار نہیں کی، اس لیے کہ یہ کتاب جو ہے جس طریقے سے یہ ہمارے ظاہر کو بدلتی ہے، یہ اصل میں ہمارے باطن کو بدلتی ہے۔ تو جب باطن بدلتا ہے تو پھر ظاہر بھی بدلتا ہے، اور جب جو ہے نا دل پہ اثر انداز ہوتی ہے تو اس کا اظہار جو ہے وہ گفتگو سے ہوتا ہے کہ اس آدمی کے اندر قرآن حکیم موجود ہے، یہ اس کی گفتگو بتاتی ہے۔ تو اس لیے یہ ہمارا معاشرہ ہے، میں کہتا ہوں یہ ہمارا کلچر ہے کہ مسلمان جہاں پر بھی ہوں گے، اور وہ جو ابھی جس کلچر کی بات کر رہے تھے یورپ امریکہ کی، وہ اس کلچر کو مٹانا چاہتے ہیں تاکہ قرآن حکیم سے یہ دور ہو جائیں، اور ان کے اندر جو قرآن حکیم ہدایت کی روشنی کو بڑھاتا ہے اور آگے چلاتا ہے ان کو، تو یہ بات ختم ہو جائے۔ جیسے وہ دل کے اندھے ہیں ایسے دوسرے بھی دل کے اندھے بالکل، اور یہ یقین ہمارے صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے کہ ابھی جو تھوڑی دیر پہلے خاندانی نظام کی توڑ پھوڑ کا شکار ہیں، ہماری بنیادیں کمزور ہیں، ہمارے والدین کا قصور ہے۔ ایک ٹائم ایسا بھی تھا کہ جو پہلے انتشاری اور افراتفری نظر نہیں آتی تھی، مسائل اتنے زیادہ نہیں تھے، تو وہ یہ ہوتا تھا کہ جو نانیاں اور دادیاں ہوتی تھیں وہ بچوں کو سبق آموز کہانیاں بھی سناتی تھیں، سکھاتی بھی تھی، اٹھنے بیٹھنے کے طریقے، آداب، یہ تمام چیزیں بچوں میں آتی تھی۔ اب تو والدین کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے کہ ہمارے آداب کیا ہیں، ہمارے اسلام کے طور طریقے کیا ہیں۔ کیا یہ ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے؟ جی دیکھیں نا، گھریلو نظام ہمارا اس وقت کے حساب سے اس حساب سے چلتا تھا جو آپ نے بیان کیا ہے کہ دادی جو ہے رات کو سوتے وقت بچوں کو کہانیاں سناتی تھی، جی، اور دن رات اس کا آنکھوں کی مرکز کا میور، آنکھوں کا مرکز اور میور جو ہے یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے تھے، تو وہ ان کے ساتھ اپنا وقت بھی گزارتی تھی اور ساتھ ساتھ میں ان کی تربیت بھی کرتی تھی، اور اب وہ چیز ابھی چند روز پہلے، تھوڑا عرصہ پہلے ٹی وی کے اوپر ایک مضمون آیا تعلیم کے حوالے سے کہ وہ ہم کہتے ہیں نا کہ بڑی قوتیں جو ہیں نا وہ مداخلت کرتی ہیں، تو وہ نظام تعلیم کے بارے میں آیا، اسکول کی کتابوں، کالج کی کتابوں، یونیورسٹی کی کتابوں، تو وہ وہاں سے جو باہر سے جو آرڈر آئے اس کے اوپر جو، اور وہ سنے جو ہے نیٹ پہ موجود ہے سارے کے سارے، اس کے اوپر جو چیزیں آئیں تو اس میں انہوں نے بتایا کہ انہوں نے ایک ایک لفظ کے اوپر بھی اعتراض کر رکھا ہے،
کہ اس لفظ سے جو ہے نا مسلمانوں کے اندر جو ہے ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے، تو لہٰذا یہ لفظ نکال دیا جائے۔ اچھا۔ مثلا ٹیپو سلطان ہے یا اس قسم کے جرنیل صحابہ جو ہیں، صحیح۔ ان کے حالات جو ہے نا وہ نکال دیے جائیں کہ اس سے لوگوں کے اندر جو ہے نا جہاد کا جذبہ بیدار ہوتا ہے اور ان کو ایک بالادست قوت ہونے کی طرف جو ہے نا یہ چیزیں توجہ دلاتی ہیں۔ جی۔ تو ہماری حکومت جو ان سے پیسے لے کے اپنا نظام چلاتی ہے، تو وہ ہر وہ بات جس پہ وہ سوال اٹھاتے ہیں کہ یہ غلط ہے، تو وہ اس کو جو ہے نا وہاں سے نکال دیتی ہے۔ تو ہمارا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یورپ اور امریکہ ہمارے اوپر براہ راست اثر انداز ہے، اور وہ ہماری حکومت سے رابطے میں ہوتے ہیں، اور حکومت کے ذریعے وہ ہمارے کلچر کو تبدیل کراتے ہیں، ہمارے جو سسٹم ہے اس کو تبدیل کراتے ہیں۔ ٹھیک ہے، امریکہ آ کے ہمیں نہیں بولتا کہ آپ موبائل اپنی جیب میں رکھو، اپنے پاس رکھو، ٹی وی اپنے گھر میں رکھو، وہ نہیں بولتا، لیکن پاکستان کے حالات اس نے ایسے بنا دیے کہ ہر آدمی سمجھنے لگا ریڈیو کی ضروری ہو گئے، پھر وہ سمجھنے لگا ٹی وی ضروری ہو گئے، پھر وہ سمجھنے لگا کہ اب جو ہے نا موبائل ضروری ہو گیا، اس سے آگے بھی معاملات جائیں گے، وہ ایسی چیزیں بھی آئیں گی جن کو ہم اس وقت ضروری سمجھیں گے، اور اس کے ذریعے سے وہ مسئلہ یہ ہے ہمارے ساتھ کہ وہ چونکہ وہ ہر چیز ایجاد کرتے ہیں، اور وہ ایجاد کو استعمال کیسے کرنا ہے وہ بہت بہتر طریقے سے سمجھتے ہیں، تجربہ جو ہے وہ اس طریقے سے ہمارا کلچر جو ہے وہ فنا کر رہے ہیں۔ وہ دادی والا کلچر جو آپ نے بیان کیا ہے، یہ اس کو ختم کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ اب دادی کو موقع ہی نہیں ملتا کہ بچوں کو انہوں نے ایسا الجھایا ہوا ہے کہ دادی ان کی تربیت کرے اور اپنا نظام ان تک پہنچائے، اپنی خاندانی روایات جو ہے وہ ان کے دل و دماغ میں اتارے، اس کو موقع ہی نہیں ملتا۔ اچھا گردیزی صاحب، آپ نے بڑے خوبصورت انداز سے کچھ چیزوں کے حوالے سے جو کیا کہتے ہیں، ایک انگریز مفکر نے کہا تھا مجھے تم اچھی مائیں دو میں تمہیں اچھی نسل دوں گا، کیونکہ ماں نسلوں کی صاحبہ، یہ بات ہے۔ گردیزی صاحب، آپ کے فائنل کامنٹس آپ بتائیں کہ کیا کہیں گے کہ جو یہ پوری آج گفتگو رہی اور ایک محور رہا خاندانی نظام، اور اب اس وقت جو والدین کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، تو اپنا تھوڑا سا فرما دیں۔ جو ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں، ہم گھر میں داخل ہوتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں نماز کا وقت ہے تو بیٹیوں کی طرف دیکھتے ہیں، کون سی بیٹی نماز پڑھ رہی ہے اور کون سی جو ہے نا فارغ بیٹھی ہوئی ہے، اور اس کی ماں جو ہے نا وہ ان پہ نظر رکھے ہوئے ہے نماز پڑھی ہے نہیں پڑھی ہے، بالکل ایسا ہوتا ہے۔ اور ماں جو ہے بچے کی اب بھی نگہداشت کرتی ہے، بچہ گلی میں کھیل رہا ہے تو ماں گیلری سے گڑی گڑی جھانک کے دیکھتی ہے کہ بچہ کیا کر رہا ہے۔ ماں باپ جتنا وہ رکھ سکتے ہیں اس کو رکھتے ہیں، بچے کو اس کی تربیت کرتے ہیں، لیکن بچہ جب گھر سے گلی میں پہنچتا ہے تو اس وقت معاملات بدلتے ہیں کہ دوسرے بچے جو ہیں ان سے وہ ملتا جلتا ہے، جب ان سے ملتا جلتا ہے تو وہ ماں کی بات باپ کی بات جو ہے نا وہ بے اثر ہونے لگتی ہے، تو دوستوں کی باتیں جو اس ماحول کے مطابق ہوتی ہیں، جو اس اثر کے مطابق ہوتی ہیں، وہ آگے بڑھتی ہے، ان کو جو ہے نا وہ بچہ ترجیح دینے لگتا ہے۔ تو ماں باپ اب بھی مسجد میں بچوں کو بھیجتے ہیں، اور جیسے آپ نے شروع میں سوال کیا تھا کہ قاری صاحب جو ہے نا اب بھی بچوں کو نماز پڑھاتے ہیں، اب یہ بچوں نے جو پڑھا ہے، وہ چھوٹا سا بچہ تھا اس نے کس شاندار طریقے سے پڑھا ہے، اور یہ اس کا کمال نہیں ہے، یہ اس کے استاد کا کمال ہے۔ یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ قرات جو ہوتی ہے نا ساری نقل ہی ہوتی ہے، تو استاد نے اس کو بار بار پڑھا کہ اتنی محنت کی ہے کہ اتنا خوبصورت یہ پڑھ رہا ہے۔ تو اس طریقے سے مولوی صاحب جو ہے وہ بھی اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، ماں باپ بھی اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، لیکن صورتحال جو ہے وہ اتنی پھیل چکی ہے کہ ماں باپ کے اور استاد کے کنٹرول سے باہر ہو رہی ہے، اور وہ کیوں باہر ہو رہی ہے اس کے وجوہات آپ کے بھی سامنے ہیں، میرے بھی سامنے۔ بہت بہت شکریہ مفتی شاہ حسین گدیوی صاحب، بہت خوبصورت آپ نے یہاں پر باتیں ہمارے